آج اپنے سبق میں آپ تمام حروف کے مخارج کی مشق کریں گے. آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، قرآن پاک میں استعمال ہونے والے حروف تہجی 28 ہیں. ان کے مخارج کا جاننا نہایت ضروری ہے. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کے معنی ہے کسی نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن تجوید کی اصطلاح میں کسی عضو یا حصہ عضو سے جو تلفظ ادا ہوتا ہے وہ مخرج کہلاتا ہے. لہذا قرآن پاک کے 28 حروف کے مختلف مخارج ہیں. ان میں زبان، کوا، تالو، مسوڑے، دانت، ہونٹ اور خلائے دہن، یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں. یہیں سے ان کے مخارج نکلتے ہیں. سب سے پہلا جو مخرج ہے وہ حروف حلقی کا ہے. حروف حلقی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، حمزہ، ہا، 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 عین، عین، خا، خا، غین. غین. یہاں حمزہ اس لیے کہا کہ جو الف مدہ ہوتا ہے وہ خلائے دہن کی ہوا سے ادا کیا جاتا ہے، اور حمزہ جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتا ہے. کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کو ساکن کر کے پہلے الف زبر لگا دیجئے یا اس حرف کو مشدد کر دیجئے. اب اس کا مخرج معلوم کریں گے. اب دونوں جگہ آپ نے دیکھا کہ آواز حلق کے نچلے حصے میں جا کر رکی. اس کے بعد دوسرا حصہ ہے وسط حلق. اب دیکھیے آواز درمیان میں آ کر رکتی ہے. اب تیسرا حصہ جو ہے حلق کا وہ ہے اقصی حلق، اوپر والا حلق. اس میں ہے اخ، اغ، اخ، اغ. یعنی دونوں مخارج میں آواز حلق کے اوپر والے حصے میں جا کر رکی. اب دوسرا مخرج ہے ہونٹوں کے حروف. وہ ہیں 4: با، میم، فا، واو. اب اس کا مخرج معلوم کرتے ہیں. اب دیکھیے اب میں ہونٹوں کا وہ حصہ جو تری والا حصہ ہے وہ ملنے سے با ادا ہوتا ہے. اب اس کا میم، ام. اب ہونٹوں کا خشکی کا حصہ ملا تو میم ادا ہوا، ام. اب فا ہے، اف. اوپر والے دونوں دانت جب نچلے ہونٹ کے اندرلے حصے سے لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے، اف. واو غیر مدہ، کیونکہ مدہ جو ہے وہ خلائے دہن کی ہوا سے نکلتا ہے. او. اب دیکھیے اس میں آپ ہونٹوں کو اس طرح گولائی بنائیں گے کہ درمیان سے ایک سوراخ سا نظر آئے اور اس میں سے ہوا نکلے. او. او. اس کے بعد آئیے کھردرے تالو کے حروف 3 ہیں: تا، طا، دال. اس میں تا اور دال باریک پڑھتے ہیں، طا موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اب اس کا مخرج معلوم کرتے ہیں. اد، اوتو، اد. اب دیکھیے کھردرا تالو استعمال ہوا. زبان کا اگلا حصہ اور تالو کا جو کھردرا حصہ ہے ان کے آپس میں ملنے سے یہ تینوں حروف ادا کیے گئے. مسوڑوں کے حروف 3 ہیں: فا، ذال، وا، اف، ال، او. اب ان میں فا اور ذال تو باریک پڑھتے ہیں اور وا کو پر کر کے پڑھتے ہیں. یہ حروف مستعلیہ میں سے جو آپ پڑھ چکے ہیں. اب جب اس کا مخرج معلوم کیا تو زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا جو اوپر دانتوں کی جڑوں والا حصہ ہے اس جگہ جب لگتی ہے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. ان حروف کے مخارج آپ نے سمجھ لیے. اب آئیے اس کے بعد جو باقی رہ گئے حروف ان کے مخارج آپ کو بتا دیے جائیں. سب سے پہلے ہیں خلائے دہن کے حروف جو دہن کے خلا سے ادا کیے جاتے ہیں. وہ 3 ہیں: جیم، شین، یا غیر مدہ. 3 حروف میں نے آپ کو بتایا غیر مدہ. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. کتنے ہیں؟ الف، واو، یا. جب یہ مد ہوتی ہے ان کے ساتھ تو اس وقت یہ ادا ہوتے ہیں منہ کے خلا کی ہوا سے، لیکن جب یہ متحرک آ جائیں تو ان کا پھر مخرج ہے جیم کا اج، اش، ای، اج، اش، ای. اس میں آپ نے معلوم کیا کہ زبان کا درمیانی حصہ
جب سامنے والے تالو کے درمیانی حصے سے لگتا ہے چپکتا ہے تو یہ تینوں حروف ادا کیے جاتے ہیں۔ نو کے زبان کے حروف سین، سین، صاد، صاد، زا، زا، ان کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں۔ اس، اس، اوس، 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 از۔ از، اب جب آپ نکالے تو اس میں زبان کا اگلا سرا اور سامنے والے چاروں دانتوں کے تھوڑا سا آپس میں ملنے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اگلا حرف ہے پہلوئے زبان کا حرف ضاد۔ ضاد، اس کے متعلق یاد رکھیے کہ یہ ضاد ہے، ضاد نہیں ہے۔ فارسی اور اردو میں تو ضاد استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مخرج اور ہے، اور وہ ہے زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑیں جب آپس میں ملتے ہیں تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ او، 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 بائیں طرف سے آسان ہے، دائیں طرف سے اس سے زیادہ مشکل ہے، اور دونوں طرف سے یک وقت نکالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، تو بائیں طرف سے آپ نکال لیں۔ او، او، او۔ او، اس کے متعلق یاد رکھیے کہ اگر مثلا آپ نے ضاد کی بجائے ضاد پڑھا قرآن پاک میں، جیسے ہے ضلال، اگر آپ نے عربی میں مخرج اس کا صحیح نکالا تو اس کے معنی ہے گمراہی، بھٹک جانا، لیکن آپ نے ضا کہہ دیا، ضلال کہہ دیا تو اس کے معنی ہے سایہ دار چیز کو کہتے، لہذا فوراً معنی بدل جائیں۔ کوے کے حروف دو ہیں، قاف، قاف، کاف۔ کاف، یہ جو دونوں حروف ہیں زبان کا آخری حصہ کوے کی جو قریب ہے، جب اوپر تالو سے لگتا ہے تو ادا ہوتے ہیں۔ قاف پر کر کے پڑھتے ہیں، کاف ذرا ہٹ کر نیچے کی طرف سے نکلتا ہے اور باریک ہوتا ہے۔ اقو، 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 اک، اک، اک۔ اک، یہ دونوں حروف کوے کے حروف کہلاتے ہیں۔ آخر میں تین حروف ہیں زبان کی نوک اور کروٹ کے حروف، لام، لام، نون، نون، را، را، ال، ال، ان، ان، اور۔ ار، اب آپ نے دیکھا کہ زبان کا اگلا سرا اور لام میں پہلے چاروں جو دانت ہیں ان کے ساتھ لگنے سے یہ لام ادا ہوتا ہے، اور تین سامنے والے دانتوں سے لگنے سے نون، اور دو کے ساتھ را، لیکن اوپر والے ال، ال، ان، ان، اور۔ ار۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے تمام حروف تہجی کے مخارج۔ یاد رکھیے کہ کبھی ان کے مخارج اگر بدل جائیں تو فوراً معانی بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو صحیح صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔